دلربا صدا فری ہے تو رسوائے زمانہ پھر بھی لاکھوں میں ہنسی. گر حصول زر نے کچھ بدنام تجھ کو کر دیا، ایسا دنیا میں بہت ہوتا ہے جو تو نے کیا. نام میں تیرے حلاوت اس بت لیلا کی ہے، شہزادوں کو رغبت آج پانیلا میں ہے. کیا عجب ہے کوئی شہزادہ ہو تیرا ہم سفر، عزت و عفت کی دنیا سے سراسر بے خبر. توڑ کر احکام شاہی خود بخود آ جائے گا، حسن کی دولت کے آگے دم بخود ہو جائے گا. پھر کتابوں میں تیرے چرچے سدا ہو جائیں گے، پھر برائی کے ضبط سے پناہ ہو جائیں گے. وقفے وقفے سے سبھی کتنے فنا ہو جائیں گے، بے وفا جو آج ہیں سب با وفا ہو جائیں گے. ہاں مگر ایک بات میری دل سے اپنے مان لو، حسن ڈھل جائے گا ایک دن یہ حقیقت جان لو. کیا ہوا مقرر آپ کریں کہ نہیں کریں؟ ہاں مگر ایک بات میری دل سے اپنے مان لے، حسن ڈھل جائے گا ایک دن یہ حقیقت جان لے. کھول کر ایک ہسپتال نادار بچوں کے لیے، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تجھ کو عزت کے لیے. اس طرح تو اے حسینہ پارسا ہو جائے گی، ہوں گے اخباروں میں چرچے جس طرف تو جائے گی. بعد مرنے کے تیرا بھی دن منایا جائے گا، ایک مخلص فحاشا کا گیت گایا جائے گا. بعد مرنے کے تیرا بھی دن منایا جائے گا، ایک مخلص فحاشا کا گیت گایا جائے گا. اور آخری شعر آپ لوگوں سب کی نظر کرتا ہوں کہ حسن ایک سازش ہے ہم ایسے فرشتوں کے لیے، حسن ایک سازش ہے ہم ایسے فرشتوں کے لیے، جان بھی دے دیں اگر موقع ملے تیرے لیے. حسن ایک سازش ہے ہم ایسے فرشتوں کے لیے، حسن ایک سازش ہے ہم ایسے فرشتوں کے لیے، جان بھی دے دیں اگر موقع ملے تیرے لیے. آپ سب لوگ متفق ہیں شعر سے؟ بہت اچھا، تھینک یو. تیری آنکھیں پھٹ گئیں، ساعتیں جو بے قراری کی تھی آخر گھٹ گئیں. ڈاکیے نے دی مبارک کچھ عجب انداز سے، بحث کیا کرتا میں اس سرکاری ہیلا ساز سے. میرے گھر اہل محلہ شام تک آتے رہے اور مبارک بادیوں کے پھول برساتے رہے. میری بیوی میرے بچے سب کے سب حیران تھے، منہ کھلے ہی رہ گئے تھے جیسے روشن دان تھے. میری بیوی میرے بچے سب کے سب حیران تھے، منہ کھلے ہی رہ گئے تھے جیسے روشن دان تھے. ایک پڑوسی کو تو لگتا تھا کہ سکتا ہو گیا، میں محلے بھر کی نظروں میں بھی یکتا ہو گیا. گھر میں لانا فون کا، لانا ہے جوئے شیر کا، یہ کرم مجھ پر ہوا ہے کاتب تقدیر کا. اس کی عزت ہے جہاں میں جس کے گھر میں فون ہے. ایسے لاکھوں ہیں کہ جن کی حسرتوں کا خون ہے. خوش نصیبی ہے کہ جیتے جی مجھے یہ مل گیا، اور غریبہ چاک تھا جو وہ بھی آخر سل گیا. میرے اللہ ہر پڑوسی صاحب ٹیلیفون ہو، ہر دواخانے میں جادو کی یہی معجون ہو. میرے اللہ اس کی گھنٹی اب صدا بجتی رہے، ان سروں سے محفلیں دن رات دن سجتی رہے. اچھی خبریں یہ مجھے ہر وقت پہنچاتا رہے، اور مناسب سا مہینے بھر کا بل آتا رہے. یوں نہ ہو بس بے تحاشا بل ہمیں آتے رہے، پیٹ بھرنے کے لیے پھر ہم ہوا کھاتے رہے. دو تین نمکین خطاب. کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں، کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں. میں نے حاصل کر لیا ہے سیل مینی میں کمال. ایک گاہک کو ضرورت ٹوائلٹ پیپر کی تھی، میں نے اس کو دے دیا ہے اس کے بدلے ریگمال. کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں،
حاصل کر لیا ہے سیل مینی میں کمال. ایک گاہک کو ضرورت ٹوائلٹ پیپر کی تھی, میں نے اس کو دے دیا ہے اس کے بدلے ریگ مال. وہ ہم نے بچا رکھا ہے. آج کل لوگ اس ملاوٹ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ سب ہر چیز میں ملاوٹ ہے. اس میں قطعہ ہے کہ لوگ ناحق شور کرتے ہیں ملاوٹ کے خلاف, یہ غلط ہے قوم کا اس سے کباڑا ہو گیا. میری سنیے, میں نے مرنے کے لیے کھایا تھا زہر, کچھ ڈکاریں آئی میرا پیٹ ہلکا ہو گیا. ایک سپاہی چالان کر رہا ہے سائیکل والے کا, موٹر سائیکل والے کا. اسے وہ کہتا ہے کہ آپ کا چالان کرنا ہے مجھے ہر حال میں, اپنے ڈاکومنٹس اور لائسنس مجھ کو دیجئے. آپ کا تھانے میں جانا باعث تذلیل ہے, یہ مناسب ہے یہیں پر مکمکا کر لیجئے. آخری قطعہ کہ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی, سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا. ایک کنکر پھینکنے پر یہ ندا اس نے سنی, تم تو اپنے آدمی تھے, تم کو آخر کیا ہوا. حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی, سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا. ایک کنکر پھینکنے پر یہ ندا اس نے سنی, تم تو اپنے آدمی تھے, تم کو آخر کیا ہوا. مجھے پتھروں پہ ایک بات یاد آئی کہ ایک صاحب بیمار تھے, ان کے گردے میں تکلیف تھی. ان کے دوست ان کے پاس آئے, کہنے بھائی کیا بات ہوئی. کہنے کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے گردے میں پتھر ہے. کہنے کے ساری حرکتیں چھپ چھاپ کرتے ہو, اللہ میاں تمہیں اندر سے سنسار کر رہا ہے. حضرات, آج کی یہ محفل طنز و مزاح کی محفل ہے, مگر ہمارے ایک دوست, ہمارے ایک یار جو سنجیدہ شعر کہتے ہیں اور لندن سے تشریف لائے ہیں, ان کا تعارف جب میں کراؤں گا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ وہ نوجوان ہیں. نام ان کا ہے حضرت شاہ. لگائیے اندازہ کہ وہ جوان ہے, یہ بوڑھے ہیں. تشریف لائیے جناب حضرت شاہ. معزز سامعین, ایک شعر جو ہے میں جناب ضمیر جعفری صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ. چمن میں وہ جان بہار آ گیا ہے, چمن میں وہ جان بہار آ گیا ہے, دل مضطرب کو قرار آ گیا ہے. چمن میں وہ جان بہار آ گیا ہے, دل مضطرب کو قرار آ گیا ہے. غزل کے چند شعر. کتنا جلدی عشق کر جاتے ہیں لوگ, کتنا جلدی عشق کر جاتے ہیں لوگ, اس کے گھر جاتے ہی مر جاتے ہیں لوگ. کتنا جلدی عشق کر جاتے ہیں لوگ, اس کے گھر جاتے ہی مر جاتے ہیں لوگ. طوطا چشمی کی نہیں اب حد کوئی, طوطا چشمی کی نہیں اب حد کوئی, اب تو منہ پہ بھی مکر جاتے ہیں لوگ. میرے پیارے ان کی افواہیں نہ سن, میرے پیارے ان کی افواہیں نہ سن, دین سے تالا بھر جاتے ہیں لوگ. میرے پیارے ان کی افواہیں نہ سن, دین سے تالا بھر جاتے ہیں لوگ. لیڈروں کی اپنی کچھ مرضی نہیں, لیڈروں کی اپنی کچھ مرضی نہیں, دیکھتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں لوگ. لیڈروں کی
कुछ अपनी मर्जी नहीं, देखते हैं वो किधर जाते हैं लोग। आप भी ए हजरतों वाला यहाँ, आप भी ए हजरतों वाला यहाँ उस तरफ जाओ जिधर जाते हैं लोग। ये थे हजरत साहब, हजरत शाह। हजरत, उर्दू अदब में बहुत कम ऐसा हुआ है, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी मिजाह निगार खवातीन न होने के बराबर थी। और अगर किसी ने लिखा तो नसर में लिखा, शायरी मिजाह में खवातीन ने नहीं की। शायद खवातीन में इससे मिजाह ना हो। बहरहाल अब खवातीन मिजाह कहने लगी हैं हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। मैं जिनको दावत देने जा रहा हूं उससे पहले सैयद अब्दुल हमीद अदम का एक शेर सुनते चलिए कि ताकतें दो ही हैं जमाने में, ताकतें दो ही हैं जमाने में जिनसे सारा निजाम जारी है। एक खुदा का वजूद बरहक है, एक औरत की जाते बारी है। तो जिनको मैं बुला रहा हूं वो जाते बारी तो नहीं, ना जाते भारी है। उनका एक शेर सुन लीजिए, शौहरनामा समझ लीजिए, जो भी कहें आप उसे, कि मेरी हर बात पे उल्टा वो अमल करता है, कभी लाहौर तो मुल्तान चला जाता है। मोहतरमा सादिया हरीम। ये पाकिस्तान में पहली खातून है जिन्होंने मिजाह लिखना शुरू किया। वो किताब पेश करें। डर लगता है बोले तो कहीं काट न खाएं, डर लगता है बोले तो कहीं काट न खाएं। बैठे हैं कई रोज से गुस्से में भरे हो, मकबूल बहुत है वो हसीनाने कलम में, मकबूल बहुत है वो हसीनाने कलम में। जिससे भी किया जिक्र बैठे हैं कई रोज से गुस्से में भरे हो, मकबूल बहुत है वो हसीनाने क्लब में। जिससे भी किया जिक्र तो बोली कि अरे वो। वाह वाह। एक किताब लागे के लिए, तेरे घर जाके हुआ सख्त ताज्जुब मुझको, बात बिल्कुल ना मुझे भाई तेरे भाई की। तेरे घर जाके हुआ सख्त ताज्जुब मुझको, बात बिल्कुल ना मुझे भाई तेरे भाई की। पटपटाता था मुझे देख के आंखें अपनी, उसने नील की तरह मेरी पजीराई की। वाह वाह वाह। एकदम लगेगी, ढूंढते हैं अपना बर अब आप लड़के लड़कियां, ढूंढते हैं अपना बर अब आप लड़के लड़कियां। क्या हमारा देखना और क्या तुम्हारा देखना, आज अच्छी शौहरों की बस यही पहचान है, जिंदगी भर सिर्फ बीवी का इशारा देखना। एक गजल मुलाहिजा कीजिए, एक गजल मुलाहिजा कीजिए। कल रात निकली थी पुलिस, शब भर किया पीछा तेरा। कल रात निकली थी पुलिस, शब भर किया पीछा तेरा। मालूम था सबको पता, पकड़ा न पर साया तेरा। एसपी से तेरी धंधा करे कोई तो क्या, हर शय पे है कब्जा तेरा। दफ्तर तेरे अफसर तेरे, मोटर तेरी बंगला तेरा। एसपी से तेरी दोस्ती, साला कमिश्नर शहर का। एसपी से तेरी दोस्ती, साला कमिश्नर शहर का। मामू तेरा DIG और IG चाचा तेरा। एसपी से तेरी दोस्ती, साला कमिश्नर शहर का। मामू तेरा DIG और IG चाचा तेरा। एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ माल अपने पास था, एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ माल अपने पास था। परमिट मगर उसको मिला जो बन गया चमचा तेरा। वो
मिलावट हमने की, पकड़ा पुलिस ने ले गई। थोड़ी मिलावट हमने की, पकड़ा पुलिस ने ले गई। लेकिन रहा सबसे छुपा जो कुछ भी था घपला तेरा। इस शहर में किससे मिले हमसे तो छूटी महफिलें, इस शहर में किससे मिले हमसे तो छूटी महफिलें। हर शख्स करता है तलब भूला हुआ कर्जा तेरा। शेर लालू जी, पैसे का इन्वेस्टर है तू, सबसे पैसे का इन्वेस्टर है तू, पाए का स्मगलर है तू, सूरत से डिक्टेटर है तू, होने लगा चर्चा तेरा। वो शहर में शादी जहाँ, ले चल कभी हमको वहाँ, हो जाएगी दावत मेरी, होगा न कुछ खर्चा तेरा। वाह वाह, और सुनाइए, और सुनाइए, जरा करीब होकर, जरा जोर से, जरा माइक से करीब हो जाइए जरा। और कुछ दिन काश अपने घर में तन्हाई रहे, ये कोई कह रहा है। और कुछ दिन काश अपने घर में तन्हाई रहे, एक पड़ोसन है हंसी उससे शनासाई रहे। वो बहुत खुश थे, वो बहुत खुश थे कि बेगम खैर से मैके गई, घर नहीं बीवी रहे, लेकिन ये हमसाई रहे। और तूने जिंदगी अपनी वफा में काट दी, और तूने जिंदगी अपनी वफा में काट दी, मर्द लेकिन फिर भी सारी उम्र हर जाई रहे। वाह वाह। और तूने जिंदगी अपनी वफा में काट दी, मर्द लेकिन फिर भी सारी उम्र हर जाई रहे। अपनी बीवी से लड़ाई हार कर कहते थे वो, अपनी बीवी से लड़ाई हार कर कहते थे वो, आफियत इसमें है गर बेगम से पछताई रहे। वाह। बाप को परवाह नहीं बेटी की है बॉयफ्रेंड, बाप को परवाह नहीं बेटी की है बॉयफ्रेंड, नाक कट जाए मगर गर्दन में लटकाई रहे। वाह। हाई सोसाइटी के चीदा चीदा कुछ अंदाज है, हाई सोसाइटी के चीदा चीदा कुछ अंदाज है, थोड़ा डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर भी कुछ हाई रहे। वाह। अभी सुन लागू कीजिए। आजकल लड़कों ने ये फैशन निकाला है नया, आजकल लड़कों ने ये फैशन निकाला है नया, वो कमर में बल जरा सी चाल लहराई रहे। वाह 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 वाह। ये थी कराची से तशरीफ लाई मोहतरमा सादिया हरीम। अब लंदन से तशरीफ लाते हैं जिनका एक शेर है, मेरा नाम गुल है तखल्लुस है बुलबुल, मेरा नाम गुल है तखल्लुस है बुलबुल, सलामुन अलैकुम उड़ा चाहता हूँ। हजरत बुलबुल काश्मीरी तशरीफ लाइए जनाब। तारुफ अधूरा रह गया है, मैं अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। तारुफ हजरत बुलबुल का ये है, बुढ़ापे में ये लगते हैं जवान से। वाह 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 वाह। कुछ बतात अर्ज करूंगा। सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए लंदन जाते हैं, मैं भी उनमें एक था। वहाँ मुझ पर क्या गुजरी याद कर रहा हूँ। तालीम पाने आया था मैं इस ख्याल में, शायद मेरा शुमार हो अहले कमाल में, क्या कहिए कैसे गुजरे हैं लंदन के 4 दिन, 2 फैक्ट्री में कट गए, 2 अस्पताल में। तालीम पाने आया था मैं इस ख्याल में, शायद मेरा शुमार हो अहले कमाल में, क्या कहिए कैसे गुजरे हैं लंदन के 4 दिन,
2 फैक्ट्री में कट गए, 2 अस्पताल में गए। लंदन में जितने शायर हैं उनमें से बहुत से शायर डॉक्टर बन गए वहाँ। उस पर एक क्या फरमाया? पढ़िए। खुदा शहर लंदन की जादू असर है, खुदा शहर लंदन की जादू असर है। जो शायर थे वो डॉक्टर हो गए हैं, कई जानवर आदमी हो गए हैं, कई आदमी जानवर हो गए हैं। खुदा शहर लंदन की जादू असर है। जो शायर थे वो डॉक्टर हो गए हैं, कई जानवर आदमी हो गए हैं, कई आदमी जानवर हो गए हैं। अब हवा के दोष पर उड़ते हैं लोग, अब हवा के दोष पर उड़ते हैं लोग। 2 कदम 2 हाथ कोहे तू है। शादियां होती हैं टेलीफोन पर, कौन कहता है कि दिल्ली दूर है। उम्र रफ्ता के खदो खाल कहाँ से लाऊं, उम्र रफ्ता के खदो खाल कहाँ से लाऊं। लाल ही लाल थे जो गाल कहाँ से लाऊं। वक्त पीरी है खजा सर पे छिद्राई हुई, वो जवानी के गने बाल कहाँ से लाऊं। अच्छा जी, अच्छा है कश्मीरी साहब। उम्र रफ्ता के खदो खाल कहाँ से लाऊं। लाल ही लाल थे जो गाल कहाँ से लाऊं। वक्त पीली है खजा सर पे छिद्राई हुई, वो जवानी के गने बाल कहाँ से लाऊं। हम स्कूल में पढ़ा करते थे कि अंग्रेजी कलमराव में सूरज नहीं डूबता है। अब हम बहुत देर, मैं बहुत देर बरसों आ रहा हूँ, इस पर अर्थ है कभी सूरज नहीं डूबा है अंग्रेजी कलमराव में। सबक जुग्राफिये का ये किसे पढ़ते नहीं देखा, मगर बरसों से हम बरतानिया में रह के आए हैं, यहाँ सूरज कभी जा रहे हैं तो चढ़ते नहीं देखा। सैर इंग्लिस्तान को जाते हैं शेखान अरब, सैर इंग्लिस्तान को जाते हैं शेखान अरब। जब रियालों की तपिश से गर्म होता है मिजाज, पौंड उधर यूरोप की सर्दी से सुकड़ जाता है, जब तेल की मालिश करते हैं अरब उसका इलाज। तू जब आता है सामने मेरे, तुझको झुककर सलाम करता हूँ। तू समझता है मुझको कुबड़ा हूँ, मैं तेरा एहतराम करता हूँ। वाह, तेरी ये हमारा माशरा है वहाँ मगरबी माशरा, तेरी बिल्ली को चूम लेता हूँ, तेरे कुत्ते से प्यार करता हूँ। तेरी खातिर दयार मगरिब में जो नहीं करना था यार करता हूँ। अब तो सहरा में रेल चलती है, ये भी सहरा थी। अब तो सहरा में रेल चलती है, पाँव में आदले नहीं पड़ते। कैस कुर्ते तो फाड़ लेता था, सूट में हौसले नहीं पड़ते। ठहरिए। वहाँ हर चीज उल्टा है। हम यहाँ मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, वहाँ हम मशरिक की नमाज पढ़ते हैं। शेख मशरिक में पढ़ाते थे नमाज मगरिब, शेख मशरिक में पढ़ाते थे नमाज मगरिब। आके मगरिब में अजब देखा है नक्शा उल्टा, अब पढ़ाते हैं वो मगरिब में नमाज मशरिक।
ہے یہاں قبلہ عالم کا بھی قبلہ الٹا. کہا استاد نے بچوں سنو تم کو بتاتا ہوں جوانی اور بڑھاپے کی کہانی یہ کہانی ہے. برس 40واں ہو تو جوانی کا بڑھاپا ہے, اگر 50واں ہو تو بڑھاپے کی جوانی ہے. کہا استاد نے بچوں سنو تم کو بتاتا ہوں جوانی اور بڑھاپے کی کہانی یہ کہانی ہے. برس 40واں ہو تو جوانی کا بڑھاپا ہے, اگر 50واں ہو تو بڑھاپے کی جوانی ہے. حضرات میں کچھ کتبے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے, وہ مردوں کے قبروں پر کتبے لگے ہوتے ہیں. یہ کتبہ لگا تھا عائشہ بی بی کی قبر پر, کتبہ لگا تھا عائشہ بی بی کی قبر پر, حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا. کتبہ لگا تھا عائشہ بی بی کی قبر پر, حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا. 100 برس کے تھے کہ رحلت شیخ جی فرما گئے, اس کے بچے اس کی لوحہ قبر پر لکھوا گئے. پھول تو 2 دن بہارے جانفزا دکھلا گئے, حسرت ان غنچوں پہ ہے جو دن کھلے مرجا گئے. جزاک اللہ. ایک شوہر نے یہ کتبہ قبر پر لگوا دیا, ایک شوہر نے یہ کتبہ قبر پر لگوا دیا, میری بیوی گل بدن اس قبر میں روپوش ہے, گل مچائے نہ کوئی آرام کرنے دو اسے, عمر بھر میں آج پہلی بار یہ خاموش ہے. واہ 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 واہ. ایک شوہر نے یہ کتبہ قبر پر لگوا دیا, میری بیوی گل بدن اس قبر میں روپوش ہے, گل مچائے نہ کوئی آرام کرنے دو اسے, عمر بھر میں آج پہلی بار یہ خاموش ہے. میٹلڈا نے کتبے پہ لکھوا دیا ہے دلازار شوہر یہاں اور بھی ہیں, اگر یہ میاں ہم سے چھوٹا تو کیا غم کہ دنیا میں ایسے میاں اور بھی ہیں. اب ایک گھوڑے کی قبر پر یہ کتبہ, قبر پر گھوڑے کی لکھا ہے یہ کتبہ شاندار, اس نے پھیلایا تھا اپنی ہی صفوں میں انتشار, 4 میجر 8 کیپٹن 100 سپاہی ایک بم, ہو گئے تھے اس جری گھوڑے کی لاتوں کے شکار. ایک شوہر نے بوقت مرگ بیوی سے کہا چند لمحے بعد شاید آج مر جاؤں گا میں, قبر میں لیکن رہے گا مجھ کو تیرا انتظار, جلد آنا ورنہ تنہائی میں بھر جاؤں گا میں. یہ تھے ایک 2 تضمینے ہیں. ایک کالے کبڑے مرد کو گوری نے ماری لاش, ایک کالے کبڑے مرد کو گوری نے ماری لاش, کیا جانے اس غریب نے کیا کر دیا سوال. کبڑے کو اس کی لاش مگر کارگر ہوئی, سیدھی ہوئی کمر تو کیا شکر ذوالجلال, اس کے لبوں پہ آ گیا یہ شعر حسب حال, اقبال تیرے عشق نے سب بل یہ نکال. مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی, یہ تھے جناب بلبل کاشمیری.
بلبل کشمیری صاحب کی زبانی قبر پر کتبوں کی باتیں سن کر میرا تو دل دہل گیا. ہم ان کی درازی عمر کی دعا کرتے ہیں, اللہ ان کو زندہ رکھے. ابھی وہ ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ عمر بھر میں آج پہلی بار یہ خاموش ہے. اس پر مجھے اپنا قطعہ یاد آیا, اگر اجازت دے تو پیش کر دوں کہ احتجاجاً اہل بستی نے نکالا. جانب مسجد رواں تھا اور بڑا پرجوش تھا. دیکھ کر حجرے کا منظر سب کے سب حیران تھے. ایک کیسٹ بج رہا تھا, مولوی خاموش تھا. حضرات, میں نے ابھی پینے کے لیے پانی مانگا تو انہوں نے, منتظمین نے, میرا جسہ دیکھے بغیر مجھے جو پانی کی بوتل دی, بہت چھوٹی سی, یہ چھوٹی, اچھا بہرحال یہ چھوٹی سی بوتل میں نے پہلی بار دیکھی ہے. مجھے یاد آیا کہ مولانا مرتضی احمد خان لکھنؤ گئے, انہوں نے پینے کے لیے پانی مانگا تو انہوں نے چھوٹا سا گلاس لکھنوی اور چھوٹی سی ٹرے اور انگلیوں پر رکھ کر وہ لے کر آیا. تو مولانا کہتے ہیں کہ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا بھائی میرے کان میں ڈال دو. تو بات ہونی چاہیے تھی حصہ بقدر جسہ. جسے کے حوالے سے میں اب جس شاعر کو دعوت دینے جا رہا ہوں, پنجاب میں ایک شاعر تھے استاد دامن, وہ ہندوستان مشاعرے میں گئے. کچھ ہمارے سکھ بھائی بھی ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے. انہوں نے جب استاد دامن کو دیکھا کہ پہلوان ہے تو کہنے لگے بھائی آپ تو کہہ رہے تھے ہم نے شاعروں کو بلوایا, یہ تو پہلوان آ رہے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں پہلوان شاعری جناب سبود اللہ بمباٹ. ان کا ایک شعر ہے کہ عاشق کو محبت کی ایسی نہ سزا دینا, معشوق کو اے مالک بیوی نہ بنا دینا. جناب سبود اللہ بمباٹ. نظم سے پہلے چند قطعات زیب سماعت میں ملاحظہ کیجیے. سب سے پہلے قطع ہے ملون زمانہ سلمان رشدی کے تعلق سے. بس کیا ہے کہ ملون اتنا بیوی بھی جس کا نہ ساتھ دے, ملون اتنا بیوی بھی جس کا نہ ساتھ دے, ایک ایسا جرم جس سے نہ قدرت برات دے. رشدی کو دیکھ حشر میں چیخے گی یہ دوزخ, مولا تو اس عذاب سے مجھ کو نجات دے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ملعون اتنا بیوی بھی جس کا نہ ساتھ دے, ایک ایسا جرم جس سے نہ قدرت برات دے. رشدی کو دیکھ حشر میں چیخے گی یہ دوزخ, مولا تو اس عذاب سے مجھ کو نجات دے. ایک اور قطعہ جس میں میرا تعارف ہے, ملاحظہ کیجیے کہ لوگ مرغے کھا گئے اپنی کڑی باسی رہی. لوگ مرغے کھا گئے اپنی کڑی باسی رہی, اور پتھر پانی پی گئے اور ندی پیاسی رہی. آس میں خوشحالی کی ایسے کلاٹیاں کھائے ہیں, سر گزی کٹ ہو گیا تقدیر چپراسی رہی. واہ 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 واہ. ایک اور قطع, موج کرنا ہو تو آکاش میں بادل بن جا, موج کرنا ہو تو آکاش میں بادل بن جا, اور نظروں میں سمانا ہو تو کاجل بن جا. واہ واہ. موج کرنا ہو تو آکاش میں بادل بن جا, اور نظروں میں سمانا ہو تو کاجل بن جا. ان کے در تک تو رسائی نہیں ممکن, پھر بھی ان کو بستر پہ ستانا ہو تو کھٹمل بن جا. بہت اچھے, واہ واہ واہ, بہت اچھے. موج کرنا ہو تو آکاش میں بادل بن جا, اور نظروں میں سمانا ہو تو کاجل بن جا.
ان کے در تک تو رسائی نہیں ممکن، پھر بھی ان کو بستر پہ ستانا ہو تو کھٹمل بن جا۔ پردے کے تعلق سے اکبر الہ آبادی نے کہا کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اس کے برخلاف ایک انوکھا پردہ ملاحظہ کیجئے، ترکاری پیاز کپڑا فروشوں سے بھاؤ تاؤ، ترکاری پیاز کپڑا فروشوں سے بھاؤ تاؤ، دو باتوں ہوئی نے پھولوں کا گجرا چکا لیا، ہنس ہنس کے سب کو جلوے کی سوغات دی مگر شوہر کو آ کے دیکھا تو پردہ گرا دیا۔ واہ واہ، ایک اور قطعہ سنیے صاحب، ترکاری پیاز کپڑا فروشوں سے بھاؤ تاؤ، دو باتوں ہی نے پھولوں کا گجرا چکا لیا، ہنس ہنس کے سب کو جلوے کی سوغات دی مگر شوہر کو آتے دیکھا تو پردہ گرا دیا۔ ایک اور قطعہ، مانگتے ہیں لوگ کچھ میری دعا کچھ اور ہے، یعنی ایک عاشق کا حرف امید، دعا کچھ اور ہے، چاندنی میں چاند کے ٹکڑے کو لے کر کیا کروں، گھٹ اندھیرے میں ملے ہوئے پھر مزہ کچھ اور ہے۔ واہ، آخر میں ایک نظم ملاحظہ کیجئے، اس نظم کا عنوان ہے، ویسے اللہ کے فضل سے دبئی میں اور یہاں پر گھومنے کے لیے بہترین کارس موجود ہیں، لیکن ہمارے حیدرآباد میں عام سواری ہے رکشا، اور وہ بھی سائیکل رکشا۔ تو نظم کا عنوان ہے نیا رکشا، ملاحظہ کیجئے، مارکیٹ پر کھڑے ہوئے تھے ہم اور کوٹھی ہمیں پہنچنا تھا، ایسی جلدی میں دور سے ہم کو ایک رکشا نظر پڑا جس کو ہم نے پہرایا اور پوچھا بھائی کوٹھی چلنا ہے، بولو کیا لوگے؟ رکشا رانے کہا میرے سرکار ہم تو ہیں آپ ہی کے خدمت گار، لیکن ایک بات پوچھنی ہے ضرور، کون سے درجے میں چلیں گے حضور؟ کون سے درجے میں ہے؟ بات عجب، رکشا میں درجہ بندی کیا مطلب؟ تو رکشا والا کہتا ہے کہ اتنی جلدی خفا نہ ہو سرکار، سن تو لیجیے گا اپنے خدمت گار، ریل میں ہے حضور درجے 3، رکشا میں بھی وہی ہی کیجیے یقین۔ اب وہ فرسٹ کلاس کی فیسلٹی بیان کرتا ہے کہ پہلے درجے میں اگر چلیں گے آپ، میں چڑھاؤں گا سب سے پہلے ٹاپ، اور سیٹ کو کپڑے سے کروں گا صاف تاکہ میں خود سے کر سکوں انصاف، تب سواری کو میں بٹھاؤں گا، پھول کی طرح لے کے جاؤں گا، ہو سڑک کھردری تو آہستہ، تیز تر صاف ہو اگر رستہ، اور دل لگے آپ کا تو گاؤں گا، پھر میں گانے بھی میں سناؤں گا، اور راستے میں کوئی حسینہ ملے، راستے میں کوئی حسینہ ملے، رکشا بس اس کے ساتھ ساتھ چلے، جیسے قدموں سے جو گیا رکشا، وہ مڑی اور مڑ گیا رکشا۔ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اب وہ سیکنڈ کلاس کو ڈسکرائب کرتا ہے، ملاحظہ کیجیے کہ دوسرے درجے میں چلیں گے آپ کو خود چلانا ہوگا ٹاپ، سیٹ کا صاف کرنا ناممکن، خود سے ہی صاف کرنا ناممکن، ٹاپ ہو بند یا کھلی چلیے، سڑک اچھی ہو یا بری چلیے، اپنی ہی دھن میں چلتا جاؤں گا، گنگناؤں گا میں نہ گاؤں گا، لاکھ آئیں حسین رستے میں، ٹوکیں بھی من جبین رستے میں، رکشا میرا نہیں رکے گا جناب، چاہے رک جائیں راگی اور چناب۔ اور تھرڈ کلاس کی کنڈیشن دیکھیے کہ تیسرے درجے میں ہو قصد سفر، آئیے کیجیے اگر نہ مگر، بیٹھتا ہوں چڑھا کے میں خود ٹاپ، رکشا لیکن چلائیں گے اب آپ۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔
بہت اچھے. یہ تھے جناب صبغت اللہ بمباٹ حضرات. ان سے پہلے بلبل کاشمیری صاحب کو آپ نے سنا. میں نے دیکھا کہ بلبل صاحب نے اپنا سارا کلام لکھا ہوا پڑھا, وہ صفحے ورق گردانی کرتے رہے, مگر ہمارے دوست صبغت اللہ بمباٹ نے سارا کلام زبانی پڑھا. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں پچھلے دنوں دہلی گیا تو ایک مشاعرے میں کیفی اعظمی صاحب تشریف لائے. انہوں نے اسٹیج پر آ کے کہا کہ حضرات میں نے ساری زندگی مشاعرے زبانی پڑھے, مگر اب بڑھاپے میں آ کے مجھے یہ اندازہ ہونے لگا کہ لوگ کہیں میرے بارے میں یہ رائے قائم نہ کر لیں کہ میں ان پڑھ ہوں, اس لیے میں لکھ کر نہیں لاتا. تو آج میں پہلی غزل لکھ کر لے کر آیا ہوں. یہ دیکھیے میں غزل لکھی ہوئی میرے ہاتھ میں ہے. ان کے پیچھے خطیب صفائی بیٹھے تھے, کہنے لگے حضرات ان کے ہاتھ میں جو کاغذ پکڑا ہوا وہ کوڑا ہے. کیفی اعظمی صاحب نے فوراً کہا کہ جناب آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خطیب صفائی بھی ان پڑھ ہے, یہ لکھے ہوئے کوڑا کہہ رہا ہے. اب میں جس محترم شاعر کو دعوت کلام دینے والا ہوں وہ ڈاکٹر ہیں, یہاں کے باشندے ہیں. میرا ایک شعر ڈاکٹروں کے لیے ہے. میں چونکہ دل کا مریض ہوں اور ڈاکٹروں سے جب میں بہت تنگ آ گیا تو ایک نظم کہی تو اس کا ایک شعر ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پہچانیے میں کون ہوں, ڈاکٹر صاحب مجھے پہچانیے میں کون ہوں, آپ سے ملنے سے پہلے ایک تھا اب کون ہوں. ہمارے ڈاکٹر صاحب مریضوں کا علاج کرتے ہیں, اللہ نے ان کو شفا دیتا ہے, اپنے مریضوں پر بہت مہربان ہے. اسی طرح وہ شاعری پر بھی بہت مہربان ہے اور شاعری ان پر مہربان ہے. بہت خوبصورت شاعر ہیں, بہت اچھے شعر کہتے ہیں. ان کا ایک شعر ہے, ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں, ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون. تو میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب سے کہ تشریف لائے. جناب ڈاکٹر زبیر فاروق. کل شب شب وصال تھی اور کب ہوا ہے کچھ, کل شب شب وصال تھی پر کب ہوا ہے کچھ, کہتے ہیں مجھ سے دوست میرے سب ہوا ہے کچھ. کل شب شب وصال تھی پر کب ہوا ہے کچھ, کہتے ہیں مجھ سے دوست میرے سب ہوا ہے کچھ. اور سیراب کرتا ہوں تیرا گلشن حیات, سیراب کرتا ہوں تیرا گلشن حیات, ایک دل کے لیے تم مانو جانے تب ہوا ہے کچھ. سیراب کرتا ہوں تیرا گلشن حیات, ایک دل کے لیے تم مانو جانے تب ہوا ہے کچھ. اور جلنے لگا ہے جسم میرا میٹھی آنچ سے, جلنے لگا ہے جسم میرا میٹھی آنچ سے, ملتے ہی ان لبوں سے میرے لب ہوا ہے کچھ. اور آنکھوں میں نیند چہرے پہ بکھرے شفق کے رنگ, آنکھوں میں نیند چہرے پہ بکھرے شفق کے رنگ, دن آج کا بتاتا ہے اس شب ہوا ہے کچھ. آنکھوں میں نیند چہرے پہ بکھرے شفق کے رنگ, دن آج کا بتاتا ہے اس شب ہوا ہے کچھ. اور فاروق احتیاط یہ باندھا نہ توڑ دے, فاروق احتیاط یہ باندھا نہ توڑ دے, نظر چڑھانے کا ہے یہ مطلب ہوا ہے کچھ. واہ 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 واہ. اچھا یہ ایک تازہ سنا کے پھر ٹیلی فون سنائیں گے آپ کو. آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ڈیکوریٹی ہو رہی ہے, خدا نہ کرے کبھی ادھر ہو کوئی ڈیکوریٹ آ جائے. تو ایک ایسا ہی ڈیکوریٹ میرے گھر میں آتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں ذرا آپ دیکھیے. بن بلائے مہمان اور میزبان میں مکالمہ, اندھیری رات ہے, ایک مسلح چور گھر میں کود کر کھنپٹی پہ پستول رکھ دیتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیے. مہمان, پستول موت کا زیادہ ہے, تیرا کیا ارادہ ہے. واہ. پستول موت کا زیادہ ہے, تیرا کیا ارادہ ہے. میزبان, مانگو جو بھی چاہتے ہو, میرا در کشادہ ہے, چاہتے ہو میرا در کشادہ ہے,
زر تمہارے پاس نہیں، میرا گھر تو سادہ ہے. واہ زر تمہارے پاس نہیں، بہت اچھے. میرا گھر تو سادہ ہے. سونا مجھ پر قرض رہا، یہ تجھ سے میرا وعدہ ہے. واہ سونا مجھ پر قرض رہا، واہ یہ تم سے میرا وعدہ ہے. اس چادر کو رہنے دو، یہ تو میرا لبادہ ہے. واہ اس چادر کو رہنے دو، یہ تو میرا لبادہ ہے. یہ تصویر بھی رہنے دو، یہ تو میرا دادا ہے. یہ تصویر بھی رہنے دو، بہت اچھے بہت اچھے. یہ تصویر بھی رہنے دو، یہ تو میرا دادا ہے. یہ دے کر یہ پونجی ہے، یہ 2 بوتل بادا ہے. واہ دے کر یہ پونجی ہے، یہ 2 بوتل بادا ہے. اور اب سب کچھ لینے کے لیے آئے ہو تو لو کچھ ہم بھی لے جاؤ، لو کچھ ہم بھی لے جاؤ، میرے پاس یہ زیادہ ہے. لو کچھ ہم بھی لے جاؤ، میرے پاس یہ زیادہ ہے. اور تجھ کو چھو کر دیکھوں تو تو نر ہے کہ مادہ ہے. تجھ کو چھو کر دیکھوں تو تو نر ہے کہ مادہ ہے. اور کیا دیا ہے کہ پھر آنا کی خدمت ہو، یہ خادم آمادہ ہے. پھر آنا کی خدمت ہو، یہ خادم آمادہ ہے. اور دیکھنے میں ڈاکٹر فاروق کتنا سیدھا سادہ ہے. بہت اچھے بہت اچھے. وہ ٹیلی فون کی فرمائش کرے تھے تو ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. ٹیلی فون سنا دیجیے. ٹیلی فون سنا. جس طرح محترم اقبال صاحب نے شکوہ اور جواب شکوہ کہیں گے تو اسی طرح سے میں نے ٹیلی فون اور جواب ٹیلی فون کہیں. تو پہلے ٹیلی فون سنیں، سبھی ٹیلی فون. ہر ماہ سارے گھر کو لہراتا ہے ٹیلی فون. بہت اچھے. ہر ماہ سارے گھر کو لہراتا ہے ٹیلی فون. بجلی کی باری دل کی گراتا ہے ٹیلی فون. مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے، مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے جو روز مجھ سب کو بناتا ہے ٹیلی فون. مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے جو روز مجھ سب کو بناتا ہے ٹیلی فون. ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح جو اجنبی دنوں کو ملاتا ہے ٹیلی فون. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں، ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں. ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے. بہت اچھے. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں، ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون. واہ واہ واہ. اور مل تو گیا ہے ہم کو کنیکشن باہتمام، مل تو گیا ہے ہم کو کنیکشن باہتمام. آتا ہے ٹیلی فون میں جاتا ہے. بہت اچھے. واہ واہ. سوچا ہے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون. سوچا ہے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون. دیکھیں کہ کب پڑوسی لگاتا ہے ٹیلی فون. سوچا ہے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون. دیکھیں کہ کب پڑوسی لگاتا ہے ٹیلی فون. اور آتا تو ہے وہ بہر ملاقات میرے گھر، آتا تو ہے وہ بہر ملاقات میرے گھر. آتا ہے میرے گھر تو گماتا ہے ٹیلی فون. بہت اچھے. آتا تو ہے وہ بہر ملاقات میرے گھر، آتا ہے میرے گھر تو گماتا ہے ٹیلی فون. اور فاروق تو ہجر کا مارا ہوا ہمیں، لیکن تمام رات جگاتا ہے ٹیلی فون. اس پر راہ مرادابے صاحب نے ایک شعر کہے تھے. اگر وہ شعر آپ میں خود بیان کر دیتا ہوں کہ فاروق اس کا نام بتاؤ تو بات ہے جس نازنین کا رات کو آتا ہے ٹیلی فون. یہ آپ نے سنا ہے کہ اس کے جواب میں نے ایک چھوٹی سی نظم کہی ہے. ایک دن دفتر میں بیٹھے آیا ایک ٹیلی فون، کانوں میں رس بولنے والی مجبور سی آواز. اس کی شیرین لہجے سے میں ہونے لگا مجنون. اس نے کہا پہچانیے ہمیں کون ذرا کہیے. میں نے کہا خوشبو میں بسی گلشن کی ہوا کہیے. اس نے کہا پہچانیے ہمیں کون ذرا کہیے. میں نے کہا خوشبو میں بسی گلشن کی ہوا کہیے. اس نے کہا شاعری چورو کچھ نام بتاؤ تو. اس نے کہا شاعری چورو کچھ نام بتاؤ تو. میں نے کہا تم مجھ سے کبھی ملنے کو آؤ تو. اس نے کہا شاعری چورو کچھ نام بتاؤ تو. میں نے کہا تم مجھ سے کبھی ملنے کو آؤ تو. پھر یکدم شیریں لہجوں میں زہر گلا ایسا.
میں حق اخلاق سے تن میں آن گرا ایسا، جینی تھی سوجی تھی اور نہ لوسی تھی، واہ جینی تھی سوجی تھی اور نہ لوسی تھی، وہ جلاد تو میری اپنی پیاری بیوی تھی۔ واہ